काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं कायम टीवी वालों की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे दावत दी कि मैं मौलाए कायनात के बारे में कुछ बयान करूँ। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की अहादीस में हमें सबसे ज़्यादा सिला रहमी के बारे में मिलता है। सबसे ज़्यादा हमें मिलता है कि हमें सिला रहमी करना चाहिए सब लोगों के साथ, और लड़ाई झगड़े से इज्तिनाब करना चाहिए। मौला ने हमेशा लोगों को मना किया है। मौला ने कहा है कि प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ताकीद की है और लड़ाई झगड़ा करने को मना किया है। एक जगह मौला इरशाद फरमाते हैं, होशियार हो जाओ, आपस की दुश्मनी तबाह कुन है। आपस की दुश्मनी इंसान को तबाह कर देती है। और मौला फरमाते हैं, मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ताकीद लोगों को कहा है कि अदावत के बारे में, कि एक दूसरे से अदावत बिल्कुल भी ना रखें, और कहा है कि आपस की दुश्मनी से बचो। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, बाज़ बातों को नज़रअंदाज करो, बाज़ बातों को दरगुज़र करो, और बात बात पर दस्ते गरेबान ना हो, क्योंकि उनके नुकसानात बहुत हैं। लोगों से बाहिमी अदावत जहालत की बुनियाद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुत परस्ती के बाद सबसे ज़्यादा मुझे आपस के लड़ाई झगड़ा करने को मना किया, कि मुसलमानों को मना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और आपस में मोहब्बत को कायम रखें। तमाम बुराइयों की जड़ ये है कि आदमी हर एक से लड़ाई झगड़ा करे। एक दफ़ा मौला अली और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, दो सहाबी आपस में लड़ रहे हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और कहा कि मुसलमानों का शेवा नहीं है कि बहस करें, और जो ऐसा करेंगे मैं उनकी शिफाअत नहीं करूँगा। जहालत की वजह से हम इतने गुनाह करते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं। अब देखिए, रमज़ान का महीना है, हम कहते हैं परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे, जबकि हमारे सारे गुनाह कबीरा हैं। अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, हम किसी की जो भी हम कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा सोच भी रहे हैं अगर हम, तो वो भी हमारा गुनाह कबीरा है। हम अगर परवरदिगार आलम फरमाता है कि तुम दूसरों के लिए दुआ करो, तो मैं तुम्हारे लिए एक फ़रिश्ता कायम कर दूंगा जो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। अब देखिए, इतना प्यारा हमारा मज़हब है, इतना अच्छा, इसके अंदर हमें इतनी अच्छी तालीम दी है। हमें परवरदिगार आलम ने हमें इतना अच्छा कुरान में एक एक चीज़ के बारे में बताया है। और एक जगह सूरह अनकबूत में है कि क्या तुम लोग ये समझते हो कि तुम लोग बच जाओगे इम्तिहान देने से? क्या तुम लोग ये समझते हो कि तुम लोग बच जाओगे इम्तिहान देने से? ऐसा नहीं है, तुम लोगों को इम्तिहान देना पड़ेगा। तो हम लोग तो तैयार ही नहीं होते हैं ना इम्तिहान देने के लिए, हम सोचते ही नहीं हैं कि हमें भी कोई इम्तिहान देना है। बस जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है, एक अफरा तफरी में गुजरे चली जा रही है। अब आप देखिए, ये करोना आ गया, करोना में कितना, देखिए अब हमारी तालीमात किस तरीके से हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं, ये हमें ख़ुद अपने आप को जज करना है कि हमें तकलीफ़ हो रही है किसी को देख के, हम लोगों को देख के तकलीफ़ में हैं कि फ़लाँ आदमी तकलीफ़ में है, उसके पास खाना नहीं है या उसके बच्चों के पास दूध नहीं है। तो ये सारी हमारी तालीमात का हिस्सा हैं, ये सारी चीज़ें हमारी तालीमात हैं कि हमें ख़ुद एहतिसाब होना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या वाकई में मैं अपने घर में बैठ के तरह तरह के खाने खा के खुश हो रही हूँ? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम मौला अली की तालीमात, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हम चल रहे हैं, तो आप यकीन जानिए ऐसा नहीं हो सकता।
میں اچھے بھرے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کھا کے کبھی خوش نہیں ہوں گی، بلکہ میرے دل میں ایک تکلیف ہوگی اپنے ان بھائیوں کے لیے جن کو یہ نعمتیں نہیں مل رہی ہیں۔ میں سوچوں گی میں ایک چیز کھا لوں اور میں اپنے دوسرے بھائی کو وہ پہنچا دوں۔ آج کل کیا زمانہ آ گیا ہے، بالکل ختم ہو گئے ہیں، رشتے ختم ہو گئے ہیں، لوگوں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، پیار محبت سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن کس طریقے سے آپ دیکھیں دنیا ایک دم سمٹ گئی، ایک دم کیسے حالات ہو گئے کرونا کی وجہ سے، سب اپنی اپنی جگہ پہ قید ہو گئے، سب اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہو گئے۔ جو اتنا کما رہے تھے، اتنی اچھی جابس کر رہے تھے، اتنے اچھے بزنس کر رہے تھے، سب فلاپ ہو گئے نا، ختم ہو گئے نا سب کچھ۔ تو ہم کو مطلب ابھی بھی اگر ہم نہیں سنبھل رہے ہیں، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو نہیں جج کر رہے ہیں کہ ہم کن کی تعلیمات پہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال واقعاً عزیز من ساری بات یہی ہے کہ آپ کو خود اپنا جج ہونا پڑے گا، آپ کو خود اپنے بتانا پڑے گا اپنے آپ کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ کیا ہے محبوب عمل؟ مومن کو خوش کرنا۔ اور مومن وہی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ کہ اگر میں اپنے لیے 5,000 کا سوٹ لے کر آ گئی تو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو 1,000 کا سوٹ لے دوں، نہیں، میں وہی چیز لوں اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کروں۔ مومن وہی کرتا ہے، آئینہ ہوتا ہے مومن، ایک آئینے کی طرح ہے، اگر وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ دوسرے مومن کو بھی اپنے عکس کی طرح دیکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو احادیث ہیں ہماری، یہ ساری ہم کو مولا نے کب اس زمانے میں ہمیں بتایا اور آج کل کے زمانے پہ اپلائی ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ساری باتیں، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ مولا کائنات کے پاس 2 جوڑے آئے، ایک بہت اچھا تھا اور ایک نسبتاً تھوڑا خراب، اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو مولا نے ان کے غلام تھے قمبر کو جو سب سے بہترین جوڑا تھا وہ دیا۔ تو قمبر نے کہا مولا یہ آپ لیجئے، یہ آپ کے لیے ہے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ قمبر یہ تمہارے لیے ہے، جو بہترین ہے وہ اپنے غلام کو دے دیا۔ بس عزیز من واقعاً مولا کی فضائل بہت ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اپنے وقت کا شجاع ترین امام جن کی ہیبت سے لوگ کانپتے تھے، ان کو لوگوں کے رویوں نے اتنا مایوس کر دیا، اتنا وہ کر دیا کہ انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا، اور وہ مدینہ چھوڑ کر کوفے میں آ گئے۔ 19ویں شب کو جب مولا علی کو ضربت لگی اور خبر پھیلی ہے تو لوگوں نے عجیب کہ اس زمانے میں بھی دیکھیے آپ، اتنی نیگیٹو سیاست تھی، اتنا پروپیگنڈا غلط قسم کا تھا، مولا علی کے اتنے دشمن تھے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مولا علی کا مسجد سے کیا کام۔ حیرت ہوتی مجھے پڑھ کے بعض جملے کہ کس طریقے کی باتیں اس زمانے کے لوگوں نے پھیلایا کہ علی کا مسجد سے کیا کام، علی کو مسجد میں ضربت کیسے لگی۔ انہوں نے کہا علی نے زبردستی مسجد میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی اور مسلمانوں نے روکا ہوگا، اور روکنے میں جو جھگڑا ہوا ہوگا اس میں علی زخمی ہو گئے۔ آپ دیکھیے کتنے یہ ظالمانہ جملے ہیں نا، جب ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ ہمارے امام کو کتنی زیادہ اذیت ہوئی ہوگی ان باتوں سے۔ آپ دیکھیے کہ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور سب سے پہلی مسجد قباء جو ہے اس کی بنیاد مولا نے رکھی، مولا علی نے اس کو بنایا، اور مولا کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ علی کا مسجد سے کیا کام۔ دنیا کی تمام مسجدیں جو سلامت ہیں آج یہ مولا کی وجہ سے سلامت ہیں، اور جو یہ سب سے بڑی جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور یہ دہشت گردی ہوئی ہے، یہ یہی ہوئی ہے جو مولا کی ضربت لگی ہے، یہ اس سب سے پہلی دنیا کی ٹارگٹ کلنگ یہی تھی۔ ابھی ہم جو کہتے ہیں مسجدوں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ سارا کچھ اسی وقت سے ہمارے اماموں کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کتنی اذیتیں پہنچائی گئی، زہر دیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو مطلب ہمارے تو مولا کے ساتھ بھی اتنا ظلم کیا گیا۔ مولا کی تو ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور اس وقت بھی لوگوں نے مطلب آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہوگی، ایسے ہی پھیلا دی گئی ہوگی،
ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور مولا جو اسلام ہے یہ اسلام کے اوپر احسان ہے، 2 احسان ہیں۔ ایک احسان ہے بی بی خدیجہ کا اسلام کے اوپر، اور ایک احسان ہے حضرت ابو طالب اور حضرت علی کا۔ اگر حضرت علی نہیں ہوتے نا رسول خدا کے شانہ بشانہ تو یہ اسلام نہیں ہوتا، کیونکہ ساری جنگوں میں مولا علی نے ہی لڑے ہیں، آگے آ کے ساری جنگیں مولا علی نے لڑی ہیں۔ تو یہ جو آج شہادت امام کی ہوئی ہے، یہ جو بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب اور امام حسن اور امام حسین شہید یتیم ہوئے ہیں، تو آپ یقین جانیے یہ وہ یتیم نہیں ہوئے، یہ پورا عالم اسلام یتیم ہوا ہے۔ یہ عالم اسلام کے اوپر یہ ضربت لگی ہے۔ یہ وہ لوگ جو تھے وہ اسلام کے دشمن تھے، وہ یہ بظاہر آ گئے تھے، اسلام کا لبادہ پہن لیا تھا انہوں نے، بظاہر وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل جو تھے وہ کفر سے بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے تو کوئی دشمنی کی انتہا چھوڑی ہی نہیں۔ آخر میں بس یہی تھا ان کو کہ اب مولا کو جو ہے اب ہم جو ہے شہید کر دیتے ہیں، اور وہی کیا ان لوگوں نے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں